بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، محرم 10 کو جب آل رسول اولاد علی کو شہید کر دیا گیا، یہ واقعہ دیکھ کر ہر پرندہ چرندہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ محترم ناظرین، ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا رات ہو گئی، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کے 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کے گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آل محمد کا خون میدان کربلا کے زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اسی طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو بہت حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینے کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نام یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئی، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈرتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنے بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنے بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا کہ وہ لڑکی بھی اسی درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ میں آ کر گرا۔
तो वो आँख भी ठीक हो गई। खून के बरकत से उसकी दूसरी आँख भी ठीक हो गई। मोहतरम नाज़रीन, जब लड़की की दोनों आँखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि एक सफ़ेद कबूतर दरख्त के शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की उस कबूतर की तरफ देख ही रही थी कि कुछ खून के कतरे उस लड़की के ऊपर जा गिरे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के बरकत से उस लड़की के तमाम जिस्मानी बीमारियां जड़ से दूर हो गए। उस लड़की को देखकर ऐसे लगता था कि जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकली ही थी कि यहूदी भी उसी बाग के करीब आ गया। यहूदी से अपनी बेटी न पहचानी गई। उस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा। यहूदी ने उस लड़की से पूछा कि ऐ लड़की, तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है? कुछ निशानियां दिखाकर कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को देखा है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़ गया था, वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है? बाप की बातें सुनकर लड़की ने रोती हुई कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही आपकी बेटी हूँ। मैं वही हूँ जिसको आप बीमारी के हालत में छोड़कर काम काज करने के लिए बाग में गए थे। वो यहूदी लड़की की हालत देखकर बहुत खुश हुआ। यहूदी ने अपने बेटी से पूछा कि बेटा, ये क्या माजरा है? मैं तो आपको बीमारी के हालत में छोड़ गया था, तुम किस तरह से ठीक हो गए हो? लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रखा। वो लड़की अपने बाप को भी उसी दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहाँ बैठा रो रहा था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा, ऐ परिंदे, तेरे इस दर्द भरी आवाज़ के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें बहुत ही बरकत है? जिस खून के बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। अल्लाह पाक ने कबूतर को गोयाई अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस मुबारक खून से तर है, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक खून है। यहूदी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नवासे हक़ पर हैं। अगर वो हक़ पर न होते तो उनके खून में इतनी बरकत न होती, मेरे इस बीमार बेटी को शफा ही ना मिलती। उसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उसके बाद उसने यहूदियों को भी इस्लाम कबूल करने की दावत देना शुरू कर दी। जब भी कोई उसको इस्लाम कबूल करने की वजह दरियाफ्त करता तो यहूदी उनको ये सारा किस्सा सुना देता।